السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ بندہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اگر تنہائی میں بھی ہوتا ہے بندہ، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، اسے یاد ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ بندہ بنا دکھائے کسی کو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کہ چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا کہ لوگوں سے چھپ کے کچھ کھا لے، کہ نہیں، ہر جگہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر مارنا بھی پڑے تو مارو۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے بھی رکھ سکتا ہو اسے روزے رکھوانے چاہیے۔ وہ کون کون سے عذر ہیں جن میں روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ روزہ جب ہر بندے پر فرض ہے تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی حالتیں ہیں جن حالتوں میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پہلی، سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ کیسے سفر میں؟ جس میں بہت زیادہ مشقت ہو اور وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا ہو، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو اور وہ آرام سے رکھ سکتا ہے تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے۔ دوسرا، مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں بھی روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا، بہت ضعیف ہونا، بہت کمزور ہونا، بوڑھا ہونا۔ چوتھا، حاملہ ہونا، یعنی پریگننٹ عورت کو جب روزہ رکھنے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو یا بچوں کو نقصان کا اندیشہ ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی حالت میں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پانچواں، دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچوں کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر جبکہ بچے کو یا اس کو خود کو نقصان پہنچتا ہو تب۔ چھٹا، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں بھی۔ ساتواں، حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر ان سب حالتوں میں اگر انسان روزہ چھوڑتا ہے تو بعد میں اس کے اوپر قضا لازم ہو جاتی ہے، اور جو بہت بیمار ہے یا بہت کمزور ہے اور اسے آگے بھی اپنی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اپنے روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔